میرے بھائیوں، جلسے کو جس طریقے سے آپ نے سکون کے ساتھ اب تک سنا ہے، اب بھی اس کے سکون کو برقرار رکھیے۔ انشاءاللہ میرا وعدہ ہے کہ اگر آپ سکون سے سنیں گے تو میں بڑی محبت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے، بڑی اہم باتیں رکھوں گا جو آپ کے دین اور دنیا میں انشاءاللہ کام آئیں گی۔ کوئی فضول بات، کوئی ادھر ادھر کی بات آپ کے سامنے نہیں ہوگی۔ جو بات ہوگی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوگی اور صحیح واقعات کی روشنی میں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ اہل حدیث کا اسٹیج ہے۔ اس اسٹیج کی ایک حرمت ہوتی ہے، ایک وقار ہوتا ہے، ایک سمان ہوتا ہے۔ اس سمان کو ہمیشہ قائم رکھیں۔ ہمارے شاعر حضرات بھی آئے ہیں، میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا بڑے ادب کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، کہ آپ جب اہل حدیث کے اسٹیج پر کوئی نعت بھی پڑھیں تو نعت بھی آپ کی بالکل صحیح ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی محبت کے نام پر ہم کچھ بھی پڑھ دیں اس کی اجازت نہیں، بلکہ میں خود شاعری کرتا ہوں، میں نے نعتیں بھی لکھی ہیں، غزل بھی لکھی ہیں۔ میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ شاعری میں سب سے مشکل جو صنف ہے وہ نعت ہے، اس لیے کہ ایک طرف آپ کو اللہ کے پیارے نبی کی تعریف بھی کرنا ہے اور دوسری طرف آپ کو اس سیما کو اور اس حد کو بھی، اس کا بھی خیال کرنا ہے کہ کہیں ہم اس سیما کو کراس نہ کر جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ہم کوئی ایسی بات نہ بول دیں جو آپ کو اللہ کے مقام تک لے کے جاتی ہو۔ تو نعت پڑھتے وقت ہمارے شاعروں کو بھی بہت خیال رکھنا چاہیے، اور جلسے کے اوپر، اسٹیج کے اوپر جو علماء بیٹھے ہوں وہ بھی نوٹ کریں، اگر کوئی بات کسی شاعر کی زبان سے ایسی نکلی ہے جو ہمارے عقیدے سے ٹکراتی ہے، جو ہمارے منہج سے ٹکراتی ہے، تو اس کی وضاحت بھی فوراً موقع پر کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ اہل حدیث کے اسٹیج کی بات ہے۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے دوسرے پارے کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کیا۔ غلط فہمی کیا ہے؟ غلط فہمی یہ ہے کہ ہم نے دین کا مطلب بہت محدود سمجھا، ہم نے دین کو بہت سیمت کر دیا، لمیٹیڈ کر دیا۔ جب ہم سے کوئی کہتا ہے کہ دین کیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دین کا مطلب ہے کہ آدمی نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکات دے، حج کرے، یہی دین۔ ایک آدمی کے چہرے پر داڑھی ہے، ٹوپی لگائے ہے، وہ ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، پانچوں ٹائم کی نماز کا پابند ہے، ہم سے کوئی پوچھے کہ صاحب یہ انسان کیسا ہے، ہمارے منہ سے فوراً نکلتا ہے کہ یہ پکا مسلمان ہے، یہ دین دار ہے کہ ایسا ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس غلط فہمی کو دور کیا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں بتایا ہے کہ دینداری کا مطلب کیا ہے۔ تو آئیے پہلے اس آیت کو سمجھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، قرآن کے دوسرے پارے کی آیت، اور اگر میری یادداشت دھوکہ نہیں کھا رہی ہے تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 ہے، 208 نمبر کی آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو مسلمان اور مومن قرار دیتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو، اے میرے آخری نبی کا کلمہ پڑھنے والوں اور اسلام کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے والے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافۃ، تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تم آدھے ادھورے مسلمان نہ بنو، تم صرف نماز پڑھنے والے مسلمان نہ بنو، تم صرف داڑھی رکھنے والے مسلمان نہ بنو، تم صرف شکل و صورت والے مسلمان نہ بنو۔ ادخلوا فی السلم کافۃ، تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جب تم مسجد میں جاتے ہو
5 ٹائم کی نماز تم پڑھتے ہو اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو کہ تم اسلام کے اندر داخل ہو، تو جب تم مارکیٹ کے اندر کاروبار کرنے جاتے ہو، جب تم دکان کھول کر کے بیٹھتے ہو، جب تم بزنس کرتے ہو، جب تم ویاپار کرتے ہو، تو اپنے کاروبار کے اندر بھی تم مسلمان بنو۔ جب تم کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرتے ہو، جب تم کسی سے پیسے کا لین دین کرتے ہو، تو وہاں پر بھی تم مسلمان بنو۔ تمہارا اخلاق کیسا ہے، تمہارا ویوہار کیسا ہے، تمہارا لوگوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے، تم سلوک اور اخلاق کے اندر بھی مسلمان بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ مسلمان کو ایسے 25 دسمبر کی رات آئی، فیس بک کے اوپر نام کے ساتھ خان لگا ہوا ہے، نام کے ساتھ انصاری لگا ہوا ہے، نام کے ساتھ شیخ لگا ہوا ہے، نام کے اندر محمد اور احمد لگا ہوا ہے، اسلامی نام ہے، مسلمان گھرانے سے تعلق رکھنے والا لڑکا اور لڑکی آج فیس بک کے اوپر آج لوگوں کو کرسمس کی مبارکباد دے رہا۔ جا کر دیکھ لیجیے، بہت سارے آپ کے عربیہ کے نوجوان وہ بھائی چارہ دکھانے کے لیے، وہ اپنے غیر مسلم بھائیوں سے دوستی دکھانے کے لیے اور یہ دکھانے کے لیے کہ ہم کٹر نہیں ہیں، ہم تو بڑے سیکولر لوگ ہیں، ہم تو بڑے لبرل لوگ ہیں، ہم تو بڑے صاف ستھرے ذہن کے لوگ ہیں، ہمیں مولویوں نے پٹی نہیں پڑھائی ہے، ہم تو عید کا تہوار بھی مناتے ہیں اور ہم کرسمس اور دیوالی کی مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو میری کرسمس لکھ کر کے اپنے فیس بک کے اوپر اور اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے اس کرسمس کی مبارکباد دے کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے وہ عیسائی بھائی جو کرسمس کا تہوار مناتے ہیں، کبھی آپ نے معلوم کیا کہ وہ کرسمس کیوں مناتے ہیں؟ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ آج ہی کے دن حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، لیکن معاف کیجئے، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کا رسول مانتے ہیں، مگر عیسائی سے آپ جا کر کے پوچھو تم عیسیٰ کو کیا مانتے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ جیسس از سن آف گاڈ۔ وہ جواب دے گا جیسس از سن آف گاڈ، وہ کہے گا کہ عیسیٰ مسیح تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ نے نعوذ باللہ اپنے بیٹے کو عیسیٰ بنا کر کے دنیا میں بھیجا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرسمس منانے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ کا بیٹا پیدا ہوا، اور اس سے بڑی گالی اللہ کے نزدیک کوئی نہیں ہے۔ شراب پینے والا، زنا کرنے والا، چوری کرنے والا، قتل کرنے والا اتنا بڑا پاپ نہیں کرتا ہے جتنا بڑا پاپ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو بیٹا بنانے والا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سب سے چھوٹی سورت میں ہم کو یہ عقیدہ سکھا دیا، اور اس سورت کا نام سورہ اخلاص میں رکھا گیا، اور اس سورت کو 1/3 قرآن کے برابر بھی قرار دیا گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ تو اس نے کسی کو جنم دیا ہے، نہ اس کو کسی نے جنم دیا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر اور اس کا ہمسر بھی کوئی نہیں۔ یہ عقیدہ ہے ہمارے 4 سال کے بچے کو سورہ اخلاص یاد ہو، جو سورہ اخلاص کو یاد کرے گا اور سورہ اخلاص کا مطلب سمجھے گا، وہ فیس بک کے اوپر میری کرسمس نہیں لکھ سکتا، وہ کرسمس کی مبارکباد نہیں دے سکتا جس نے یہ عقیدہ بچپن سے پڑھا ہو، لم یلد ولم یولد، کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کسی کا بیٹا نہیں، کرسمس کی مبارکباد۔ مگر افسوس تو اسی بات کا کرے گا، ہم نے جلسے تو بہت کرا اس سیمانچل میں، شاید سال بھر میں اگر ہم گنتی کریں گے تو آپ کے عربیہ کے اندر کم سے کم کئی 100 جلسے ہوتے ہوں گے۔ آپ نے جلسہ تو کرا لیا، ہزاروں کی پبلک تو آپ نے اکٹھا کر لی، مگر دین کا علم کیا ہے معاف کیجیے، آپ کے پاس اس کی کوئی نالج نہیں ہے۔ دین کے علم کے نام پر آپ زیرو ہیں۔ جلسہ بھی آپ سنتے ہیں تو منورنجن کے لیے،
تقریریں سننے کے لیے آتے ہیں تو انٹرٹینمنٹ کے لیے، جو جتنا آپ کو ہنسا دے، جو جتنا اپنی آنکھوں میں آنسو دلا دے، جو آپ کے من کی باتیں کر دے، جو آپ کے جذبات کے ساتھ کھیل لے، اس سے بہترین کوئی شاعر نہیں، اس سے بہترین کوئی مقرر نہیں، اس سے زیادہ محبوب آپ کے نزدیک کوئی نہیں۔ آپ نے تو جلسوں کو بھی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا دیا۔ میری باتیں بری لگتی ہے، میں پرواہ نہیں کرتا، میں ہر جلسے اور تقریر میں سیمانچل کے جلسوں میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اپنے جلسوں کی دشا کو بدلیے، آپ اپنے جلسوں کی حالت کو۔ کل میرا پروگرام تھا کلیا چک بنگال میں، آپ یقین کیجئے جن صاحب کے گھر میں مہمان بن کے گیا تھا، دروازے پر داخل ہوتے ہی میں نے مکان کے ٹائل پر دیکھا تو اجمیر شریف کا فوٹو بنا ہوا ہے اور اوپر لکھا ہوا ہے خواجہ غریب نواز۔ یہ ان کے مکان کی ٹائل کے اوپر یہ تصویر لگی ہے۔ مجھے بڑا اچنبھا ہوا، حیرت ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ بھائی صاحب، یہ جس کے مکان میں میں آیا ہوں، یہ مسلک کے اعتبار سے کیا ہے، یہ کون سے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ جواب ملا یہ بڑے پکے اہل حدیث۔ میں نے کہا بڑی حیرت کی بات ہے، اہل حدیث کے مکان میں ٹائل لگا ہوا ہے اور ٹائل کے اوپر اجمیر کا فوٹو لگا ہے اور اجمیر کے فوٹو کے ساتھ ساتھ یہ لکھا ہوا ہے خواجہ غریب نواز۔ میں نے بلایا ہوں، میں نے کہا بھائی صاحب یہ کیا لگوایا آپ نے؟ کہا جب میں مکان بنا رہا تھا میں ٹائل کی دکان پر گیا، بہت سارے ٹائل اس نے مجھے دکھائے، یہ مجھ کو اچھا لگا، مجھے لگا کہ اس کے اندر کچھ اچھی باتیں لکھی ہیں، اس کے اندر اچھی سی تصویر بنی ہے۔ میں نے یہ سوچ کر کے اس کو ٹائل لگا لیا۔ میں نے کہا بھائی صاحب آپ نے یہ پتہ کیوں نہیں کرنے کی کوشش کی کہ اس ٹائل کے اوپر کیا لکھا ہے اور کس چیز کا فوٹو بنا ہے؟ آپ کا یہ ٹائل یہ بتا رہا ہے کہ آپ اس شرکیہ عقیدے کا سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو بہت بڑے اللہ کے ولی اور نیک بندے تھے، ان کو غریب نواز کا درجہ دیا گیا ہے۔ میں نے کہا آپ اہل حدیث ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ بولے مولوی صاحب مجھے معلوم نہیں، مجھے پتا نہیں۔ میں نے کہا میں امید کرتا ہوں کہ اگلی بار جب میں آؤں گا تو آپ کے مکان کا یہ ٹائل نکل کر کے دوسرا اس کی جگہ لگا ہوگا۔ یہ حالت ہے آج بنگال کے اور سیمانچل کے علاقوں کی میرے پیارے ساتھیوں، جہاں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں جلسے ہوتے ہیں۔ اگر یہ جلسے ہو رہے ہیں اور آپ کے دینی شعور کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے، آپ کے دین کی نالج میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے، آپ کو توحید کا مطلب نہیں پتا، آپ کو نماز کا طریقہ نہیں پتا، آپ کو اپنی آخرت کے بارے میں کوئی احساس نہیں ہے، تو میرے بھائیوں پھر ان جلسوں کا بند ہو جانا بہتر ہے، ان پروگراموں کا بند ہو جانا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تم پورے کے پورے مسلمان بنو، تم آدھے ادھورے مسلمان نہ بنو، تم انکمپلیٹ مسلمان نہ بنو، تم کمپلیٹ مسلمان بنو۔ کرسمس کی مبارکباد ہے۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی زیادہ ناپسند ہے، اتنی زیادہ ناپسند ہے کہ اللہ نے سورہ مریم کے اندر فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا